کیا عمران خان ایک لمبا عرصہ مزید جیل میں رہیں گے؟ کیا حکومت اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے؟ کیا جسٹس منصور علی شاہ پی ٹی آئی کو مایوس کریں گے یا مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں؟ ایسی بہت ساری کہانیاں اور سوالات مارکیٹ میں کھلے عام ملیں گے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یا یہ سب کرایا جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت جس نے نہ صرف پی ٹی آئی سپورٹر بلکہ عمران خان کو بھی مایوس کیا ہے، الیکشن سے لے کر آج تک حکومت کے اوپر ایک خاص پریشر بڑھانے میں ناکام رہی ہے، لیکن اس کے برعکس بیڑیوں میں بندھے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں پر تابڑتوڑ حملے جاری رکھے اور ان کو بیک فٹ پر رہنے پر مجبور کیا۔ لیکن وہ اکیلا کب تک ایسا کرے گا؟ وہ تو نہیں تھکا، لیکن حکومت کو اب اتنا وقت مل گیا ہے کہ وہ اکانومی کے حالات بہتر کر رہی ہے۔ مہنگائی کو کم کرنے سے لے کر آئی ایم ایف پیکج کی منظوری اس بات کی دلیل ہے کہ شہباز حکومت اب اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ سرکاری میڈیا ہو یا چند خاص صحافی، حکومت اب ایک خاص بیانیہ بنانے جا رہی ہے کہ اس ملک میں سب اچھا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کو کاؤنٹر کیسے کرے گی۔ ابھی انصار عباسی کی اس خبر کو ہی لے لیجئے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے۔ بقول ان کے ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ آپ یقین رکھیں حکومت اپنی مدت مکمل کرے گی اور کسی کو سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معاشی بحالی کے لیے نظام کی حمایت اور تسلسل کو یقینی بنانے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ جس تبدیلی کا انتظار تھا وہ آ چکی ہے اور آپ کو معیشت سمیت تمام شعبوں میں بہتری نظر آئے گی۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اہم لوگوں کو یقین ہے کہ ملک کے معاملات مثبت انداز میں آگے بڑھیں گے۔ اقتصادی سلامتی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو خراب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ جو کچھ بتایا ہے اس کے پیش نظر پی ٹی آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلح صفائی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اہم ترین لوگوں کا اعتماد پی ٹی آئی کے اس خیال کی نفی کرتا ہے کہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے آنے کے بعد شہباز شریف کی حکومت قائم نہیں رہے گی۔ اس بات سے شہباز حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی طرح کی رسہ کشی کا تاثر بھی زائل ہو جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے دوران تشکیل دی گئی قومی سلامتی پالیسی میں اقتصادی سلامتی کو پاکستان کی قومی سلامتی کے بنیادی اصولوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ پالیسی میں پائیدار اور جامع ترقی اور مالی آسودگی کے ذریعے اقتصادی سلامتی اور خود مختاری حاصل کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو آئینی ترامیم کے معاملے پر حکومت نے ابھی تک ہار نہیں مانی اور وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ یہ ترامیم جلد از جلد پارلیمنٹ سے پاس کروا کر اپنی مرضی کی قانون سازی کی جائے۔ یہاں پر بھی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی حکومتی گول نہیں ہونے دے رہی۔ مولانا کب تک ڈٹے رہیں گے کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اور وہ یہ کام اکتوبر کے پہلے ہفتے تک کروانے پر بضد ہے۔ اصلاحات پر مبنی آئینی ترامیم پر غور کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس اسی ہفتے طلب کیے جا رہے ہیں، جن کے شیڈول کا تعین آئین کی دفعہ 63A کے بارے میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں ہوگا۔ یہ بینچ اس عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کر رہا ہے جس میں عدالت نے مبینہ طور پر 2022 میں اس آئینی دفعہ میں تحریف کر کے آئین کو از خود تحریر کر ڈالا تھا۔ اس کی روح سے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینے والے ارکان اسمبلی کو وفاداریاں تبدیل کرنے کی پاداش میں بیک وقت نااہل قرار دے دیا جائے گا اور ان کا ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا۔ ملک بھر کے قانون دانوں اور آئینی ماہرین نے اس فیصلے کے خلاف ذمہ دار آواز اٹھائی تھی۔ نظر ثانی کی درخواست آج پیر 30 ستمبر کو اسلام آباد میں سپریم کورٹ کا بینچ کر رہا ہے۔ قابل اعتماد پارلیمانی ذرائع کے مطابق پارلیمانی سیکرٹری کو اپنے اجلاس منعقد کرنے کے لیے تیار رہنے کی پچھلے ہفتے جو ہدایات جاری کی گئی تھیں ان کی روشنی میں تمام مطلوبہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کی جانب سے قائم کردہ خصوصی کمیٹی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے، جس کے ذمہ پارلیمانی معاملات کو درست طریقے پر آگے چلانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کا اجلاس بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس سے پہلے ہوگا۔ اب اس میں سینٹ کی نمائندگی بھی شامل کر لی گئی ہے۔ تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئینی ترامیم کے لیے مسودے کو اس اجلاس میں غور کے لیے پیش کیا جائے گا۔ معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جنہیں پہلے سے طے شدہ نظام الاوقات کے مطابق اکتوبر کے پہلے ہفتے اقوام متحدہ کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد واپس آنا تھا، لیکن اب وہ منگل 1 اکتوبر تک وطن واپس آئیں گے۔
वतन वापसी पर उनके लंदन क़याम को भी मुख्तसर कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार ने दीगर अमूर के अलावा पार्लिमानी सरगर्मियों बिलखसूस आइनी तरामीम के मनसूबे की निगरानी की जिम्मेदारियाँ अंजाम दी हैं और वो इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों की क़यादत के अलावा PMLN के सदर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसलसल राब्ते में रहे हैं। मालूम हुआ है कि हुकूमत आइनी तरामीम के मामले पर पार्लिमानी ईवानों में मंजूरी के काम को अक्टूबर के पहले हफ्ते से आगे ले जाने का इरादा नहीं रखती। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ने हुकूमत का इजलास वस्त अक्टूबर में शुरू हो रहा है, जिसके लिए मंदूबीन की आमद का सिलसिला अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा चीन के वज़ीर आज़म मिस्टर ली शियांग 14 अक्टूबर से पाकिस्तान का 2 तरफा सरकारी दौरा भी कर रहे हैं, जिसके लिए फ़ज़ा को साजगार रखने की गर्ज से आइनी अमूर को पहले हफ्ते के आखिर तक निपटा देने का फैसला किया गया है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में 34 से ज्यादा सरबराहान ने हुकूमत और सरकर्दा रहनुमाओं ने अपनी शमूलियत के बारे में रजामंदी से पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। मालूम हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट में तरमीमी ऑर्डिनेंस को जरूरत के मुताबिक कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में पेश करेगी। इस अमर का इम्कान भी मौजूद है इस ऑर्डिनेंस को अपनी तबी उम्र 3 माह बाद मादूम होने दिया जाए, क्योंकि बाद अज़ां इसकी जरूरत बाकी नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस ऑर्डिनेंस को पार्लिमानी ईवानों की आगाही के लिए पेश कर दिया जाएगा। अलबत्ता हुकूमत इसे कानून बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती है।